والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطش، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان ایک معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اور معاشرتی زندگی کے کچھ آداب اور کچھ احکامات ہیں. کیونکہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، جامع شریعت ہے، جامع دین ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بندے اور خالق کے درمیان تعلق جو ہے اس کے بھی احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اپنے خالق کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ بھی بیان کیا ہے. اور مخلوق اپنے خالق کے سامنے کیسے عبادت کرے، کیسے اس کو راضی کرے، اور کس طریقے سے اس کی خوشنودگی حاصل کرنے کی ناز برداری اور انداز اختیار کرے، یہ بھی بتلایا ہے. اور پھر یہ انسان ضرورت مند ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس اس ضرورت مند کی ضرورت کی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے لین دین کا معاملہ پیش آتا ہے. تو لین دین کیسے کرے اور معاملات کیسے کرے، اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر حقوق آتے ہیں معاملات کرنے کے نتیجے میں، اس کے بھی احکامات بیان کیے گئے. اور انسان چونکہ معاشرتی جانور ہے، جانور سے مراد جاندار ہے، جانور سے مراد وہ چوپایا نہیں ہے کہ وہ کیسا معاشرتی طریقہ اختیار کرے جس میں ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی ہو. اور پھر اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس کا باطن کیسا ہونا چاہیے، اس کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، اس کے بھی احکامات بیان کیے ہیں. اور پھر انسان، کوئی بھی انسان اس موقع سے خالی نہیں ہے کہ اس کا زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی جاننے والا، اس کا کوئی دوست وہ بیمار پڑا ہو اور وہ اس کے لیے تیمارداری کے لیے نہ گیا ہو. ہر انسان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک محدود دائرے میں بند کر لیا ہے، تو ہم وہ چیزیں جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودگی نہ صرف حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں، تو ہم اس سے غافل ہو گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کام جو عبادت کی غرض سے ہونا تھا وہ کام ایک رسم بن گیا، اور ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کام کے ذریعے سے ہم اللہ کی کتنی رحمتیں پا سکتے ہیں. وہ ہے عیادت مریض. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم فرمایا.
اس میں پہلی بات جو ذکر فرمائی وہ تیمارداری ہے بیمار کی. اور انسان جو دنیا میں آیا ہے ضرور بے ضرور اس کا کسی بیمار سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی بھائی بیمار ہے، کبھی والد بیمار ہیں، کبھی والدہ بیمار ہیں، کبھی کوئی عزیز بیمار ہیں، کبھی کوئی دوست بیمار ہے. یہ سارے واسطے پڑتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسی عظیم عبادت ہے تو ہم قدم قدم پر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ یہی عبادت دیکھ لیجئے کہ تیمارداری کے لیے انسان جائے تو تیمارداری کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کتنی رحمتیں حاصل کر سکتا ہے. تو اب آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں، من عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفت اللہ، کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو وہ اللہ کی جنت کے باغات میں رہتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ جنت کا باغ جس میں کوئی آدمی چلا جائے تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ انشاءاللہ ہمیشہ جنت کے باغ میں رہے گا؟ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما من مسلم یعود مسلما الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ شام ہو جائے. اور کوئی مسلمان بھائی شام کو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ صبح ہو جائے. تو اب آپ سوچئے اتنا سا عمل ہے، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں عطا کی جا رہی، کتنی رحمتیں عطا کی جا رہی. لیکن شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے تو شیطان نے سب سے پہلے ہم کو اپنے نفع کی چیزوں سے غافل کیا، اور پھر جو ہمارے نفع کا باعث بن سکتی تھی اس کے اندر غلط تصورات اور غلط خیالات نے اس کو مزید تباہ برباد کر دیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان تیمارداری کے لیے جاتا ہے، یہ سوچ کے جاتا ہے اگر میں نہیں گیا تو وہ بھی نہیں آئے گا، اگر میں بیمار ہو گیا تو وہ مجھے پوچھنے نہیں آئے گا. تو گویا کہ وہ جا رہا ہے اللہ کے لیے نہیں، بندے کے لیے. یا اسی طریقے سے انسان یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ خاندانی رواج ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں مل رہا. لیکن ایک آدمی جا رہا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی نے یہ طریقہ بتلایا ہے، تو اب یہ مقبول ترین عبادات میں لکھا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پہ عجیب غریب بات فرمائی کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو بندہ کہے گا پروردگار آپ تو خالق کائنات ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تو مجھے وہیں پاتے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایک پاکستان کا بڑا عہدیدار فلاں آدمی کی عیادت کے لیے آیا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں تاکہ مجھے اس بڑے آدمی کی خوشنودگی اور رضامندی اور دوستی حاصل ہو جائے. اور اللہ رب العالمین جو کہ خود فرما رہے ہیں تعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء،
تو اللہ رب العالمین جب عزت دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین جب ذلت دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین جب بادشاہت دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین جو بادشاہت سے معزول کرنے والے ہیں، وہ پروردگار فرما رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ بندہ کہے گا پروردگار آپ بیمار کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو پروردگار کہے گا کہ میرا بندہ فلاں موقع پہ بیمار تھا، اگر تم مجھے وہاں پر ملنے آتے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو آپ سوچئے، ایک طرف 70,000 فرشتے، دوسری طرف جنت کے باغات میں رہنا، تیسری طرف اللہ کی رضا اور خوشنودگی کو حاصل کرنا، چوتھی طرف مغفرت کے حصول کا یقینی ہونا، اس تمام عمل کو شیطان نے برباد کر دیا ریاکاری کے ذریعے سے۔ کہ ہم ریاکاری کے غرض سے جاتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، یا میں بیمار ہوا تو نہیں آئے گا، یا ایک رسم ہے اس لیے جا رہا ہوں تو اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ گویا کہ صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے۔ ایک کافر کھانا کھا رہا ہے تو وہ خالصتاً دنیا داری کا کام کر رہا ہے، ایک مسلمان کھانا کھا رہا ہے سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر، سنت کے مطابق بیٹھ کر، سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے، سنت کے مطابق اپنے سامنے سے، سنت کے مطابق دعا پڑھ کے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے جسم کا حق میرے اوپر اللہ نے رکھا ہے، تو اب یہ مقبول ترین عبادت کر۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی کھانا کھا رہا ہے جو کافر ہے، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے جو مسلمان ہے، لیکن ایک عبادت میں مصروف ہے اور ایک دنیا داری کے کام میں مصروف ہے۔ تو شیطان نے اتنی عظیم عبادت کو برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور رسم چل نکلی ہے، وہ رسم یہ چل نکلی ہے کہ بیمار کے پاس جائیں گے تو ضرور کچھ لے کے جائیں گے، پھل لے کے چلے جائیں گے، بسکٹ لے کے چلے جائیں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کی جیب میں پیسہ ہوگا تو تیمارداری کے لیے جائے گا، جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو تیمارداری کے لیے نہیں جائے گا۔ حالانکہ یہ فری کی عبادت تھی۔ اگر آپ تحفہ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ تم آپس میں ہدیہ دو تو اس سے تمہارے دل میں محبتیں پیدا ہوں گی، اس نیت سے ہدیہ دے رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن رسم کے طور پہ ہدیہ دے رہے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ریاکاری کا گناہ ہو۔ تو یہ جو رسم نکل آئی ہے کہ بیمار کی پرسی کے لیے جانا، اور اگر جانا ہے تو کچھ لے کے جانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اصول بیان نہیں فرمایا۔ لے جاؤ، گنجائش ہے، لیکن اگر گنجائش نہیں تو تم جا کے اس کو تسلی تو دے سکتے ہو، تم جا کے اس کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمارداری کے آداب ذکر فرمایا، اس میں ایک ادب یہ ذکر فرمایا ہے کہ تم جب تیمارداری کے لیے جاؤ تو لمبی چوڑی تان کے مت بیٹھ جاؤ۔ من عادى مسلما فلیخفف، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو اس کو چاہیے ہلکی سی ملاقات رکھے، موقع دیکھ کے جائے۔ اس کے آرام کا موقع تو نہیں ہے، اس کے گھر والوں کا ٹائم تو نہیں ہے، وہ کسی آرام کا طلبگار تو نہیں ہے۔ معلوم کر کے جائیں کہ بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ زحمت تو نہیں ہوگی، بس 2 منٹ کے لیے حاضری دوں گا، سلام کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بیان فرمایا۔ اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیمار پرسی کے لیے گئے، اب وہاں بیٹھے ہوئے اس کا دل چاہ رہا ہے سکون سے خاموشی سے لیٹے رہیں، خوب زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو گئے، قصے سنائے جا رہے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یا اس کے گھر والوں کا وقت ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں، آپ رات کے 12 بجے پہنچ گئے اور تیمارداری کرنے کی غرض سے، یہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ چاہ رہا ہے کہ ذرا سا پاؤں پھیلا کے لیٹوں، لیکن ہماری وجہ سے وہ پاؤں سکیڑ کے لیٹا ہوا ہے، یا لیٹنا چاہ رہا ہے، ہماری وجہ سے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ تمام چیزیں مزاج شناسی، مزاج کی رعایت رکھنا، یہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ اب ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ایک صاحب آ گئے ان کے عقیدت مند، اب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں،
لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بہت وقت گزر گیا، آخر کار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تکلیف برداشت نہیں تو انہیں فرمایا لوگوں کو بھی عجیب معاملہ ہے، عیادت کے آداب ہی نہیں آتے کہ مریض کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت اچھا لوگ جو آپ سے ملنے آ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا کرتا ہوں میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، یعنی میں اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میں جو ہے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضرت نے پھر بہت زیادہ جب پریشان ہو گئے تو فرمایا بے شک آپ دروازہ بند کر دیجیے لیکن باہر جا کے بند کیجیے گا، یعنی اندر بیٹھ کے آپ دروازہ بند مت کیجیے کہ آپ ہی تو بوجھ بن رہے ہیں میرے اوپر۔ تو یہ مزاج شناسی یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عادى مسلما یا من عادى مریضا فلیخفف، کہ کوئی مسلمان بھائی کی عیادت کرے یا مریض کی عیادت کرے اس کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی عیادت کرے۔ ہاں البتہ اگر آپ کا تعلق مریض سے اتنا بے تکلفی والا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ دیر بیٹھیں اور آپ کے بیٹھنے سے راحت مل رہی ہے تو اب آپ بیٹھیے۔ جیسے ایک بزرگ اپنے استاد کی عیادت کے لیے گئے اور عیادت کر کے سلام دعا کی اور کہا حضرت میں چلتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ میاں تم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کا تجربہ ہمارے اوپر ہی کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے مریض کو، لیکن تمہارے بیٹھنے سے مجھے راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، لہذا تم میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پر وقت گزاریے، آپ کو اس صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، اخلاص کے ساتھ آپ جائیے۔ پھر اسی طریقے سے مریض کی عیادت میں دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مریض کو کہیے لا بأس لک طہور انشاءاللہ، یعنی آپ اس کو حوصلہ افزائی کیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ تم پریشان نہ ہو، تم شفا یاب ہو جاؤ گے، جو وقتی پریشانی ہے یہ تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ یہ آسان سی دعا ہے، یہ ہم کو یاد نہیں ہوتی۔ ہاں ہم بکے لے کے چلے جائیں گے، 1000 روپے کا بکے، 10,000 روپے کا بکے، جس بکے کا رتی برابر اس بیمار کو فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ رسم ہے کہ مریض کے پاس جا کر پھولوں کا ایک بکے رکھ دیا جائے۔ اب پھولوں کے بکے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا اس پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بکے کے بجائے اس کو 1000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو شاید یہ زیادہ اس کے لیے معاون و مددگار بنتا۔ تو یہ رسموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر آپ جا کر لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا، میں نے آپ کے لیے وہ کیا، میں آپ کے لیے یہ ہوں، اس کے بجائے نبی کی اصلاح سے فرمایا سلام کرو اور یہ جملہ کہہ دو لا بأس لک طہور انشاءاللہ، یہ زیادہ بہتر ہے، اس پہ تمہیں کہنے پہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور تیسرا ادب یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر موقع ہو اور مریض کو کوئی اس سے گرانی نہیں ہوتی ہو تو اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ لو اللہم اذہب البأس رب الناس اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر بعدہ سقما، یہ دعا پڑھ لو۔ اور ایک اور دعا آتی ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے تم 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لو اللہم رب الناس اللہم رب العرش العظیم اسألک رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں پروردگار جو کہ بہت عظمت والے اور عرش عظیم کے پروردگار ہیں، میں ان کے سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تم کو شفا عطا فرما دے۔ تو یہ اگر تم نے 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس آدمی کی اس بیماری کے اندر موت نہیں لکھی ہوئی تو ضرور اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ اتنی آسان سی دعا ہے۔ اسألک رب العظیم اسألک اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اللہ تم کو شفا دے دے۔ یہ دعا پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دے۔ یہ اتنا آسان سا عمل، ہمارے لیے یہ عمل بھی مشکل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انسانی زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے،
اور اس انسانی زندگی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقوں کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بیمار کی عیادت کریں، اور ہر آدمی کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم کو آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے، شیطان تو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم کو کوئی نہ ملے۔ اور شیطان سے بڑا دشمن کون سا ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے سامنے اعلان کیا ہو کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اوپر سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، نیچے سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، یعنی گویا کہ میں کہیں سے نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سوچئے شیطان ہمارے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی بیمار پرسی کے لیے اگر جاؤ گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وقت خرچ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پہلے تو جانے ہی نہیں دیتا، اور اگر جانے کا موقع آ گیا تو نیت خراب کروا دیتا ہے، اللہ کی رضا کے بجائے نیت یہ کروا دیتا ہے کہ ہم بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ رسم ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ برا مانے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، وہ آدمی جو عدلے کا بدلہ کرتا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع تعلق کیا جاتا ہے وہ اس کو جوڑتا ہے، تعلق کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ اس تعلق کے نتیجے میں اللہ ملتا ہے، چاہے بندے کی خوشی ملے نہ ملے۔ آج خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور بہت تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ انسان جو پہلے برادری اور خاندان میں ہوا کرتا تھا اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتا تھا، کسی کی پریشانی آ گئی تو سارے خاندان والے جمع ہو کر اس پریشانی کا حل نکالتے تھے، کسی کی شادی آ گئے تو سارے خاندان والے اس شادی کی ذمہ داری اٹھا لیتے تھے، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب نفسا نفسی کا عالم ہے، حتیٰ کہ وہ اکائیاں مل کے کبھی یونٹ بنا کرتے تھے، مرکب بنا کرتے تھے، اب وہ اکائیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ پہلے ایک باپ کی اولاد، وہ سب ایک خاندان، ایک کنبہ ہوا کرتا تھا، اب ایک باپ کی اولاد، ایک بھائی الگ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بھائی الگ بیٹھا ہوا ہے، تیسرا بھائی الگ بیٹھا ہوا ہے، بہنیں الگ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہوئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے اور قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت خاندانی نظام پہ حملہ کیا جا رہا ہے لگاتار، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ قوانین، جن قوانین کے نتیجے میں خاندان جڑا کرتے تھے، وہ طریقے جس طریقوں کی وجہ سے خاندان ملا کرتے تھے، ان طریقوں کو ختم کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد عورت دوستانہ زندگی گزار سکتے ہیں، شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقاعدہ بعض علاقوں، بعض ملکوں کے بارے میں پتہ چلا کہ اگر آپ ہوٹل میں جائیے اور ہوٹل میں جا کے بتائیے کہ میری وائف ہے اور میں اور وائف کمرہ لینا چاہتے ہو، بڑے ناک بسور کے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اور اس کے مقابلے میں جا کے کہیں کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے تو اس کو بہت خوشی سے دیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ تم خاندانی نظام کی طرف مت جاؤ بلکہ تم اکائیوں میں بٹ جاؤ، کیونکہ جب ایک آدمی اجتماعی شکل کے اندر ہوگا تو اللہ نے بیان فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اب اس نظام کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ جو ایک قانون بہت جس کا چرچا ہوا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اکرام کی محنتوں سے اور دینداروں کی محنتوں سے وہ قانون کالعدم ہو گیا، ٹرانسجنڈر کا قانون۔ یہ بھی در حقیقت بے حیائی کی ایک سیڑھی ہے، اور ہمارے پڑوس ملک کے اندر ہندوستان میں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ برطانیہ کے اندر اسمبلی سے یہ پاس ہو چکا ہے، تو جب دنیا کے اندر اس کو پذیرائی مل رہی ہے، حتیٰ کہ امریکہ کا ایک علاقہ ہے، پوری سٹی ہے جس کے اندر مرد مرد کے ساتھ رہ رہے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، باقاعدہ وہ علاقہ مخصوص ان لوگوں کے لیے،
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم کو کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آنا پڑے گا۔ دنیا سمجھ رہی کامیابی یہ ہے کہ ہم آگے جائیں اور جو قدیم چیزوں کو چھوڑ دیں، جبکہ مسلمان کی کامیابی یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ قدیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف بڑھے گا، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بڑھے گا، وہ اتنا جلدی کامیاب ہوگا، وہ اتنا جلدی سکون پائے گا۔ اور دنیا کے اندر جو بے سکونی بڑھ رہی ہے، اور اس بے سکونی سے ڈرگس مافیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور خوب جو ہے ایسی چیزیں جس کے نتیجے میں انسان بے خودی میں مبتلا ہو جائے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے ہوش حواس کھو جائے، چند منٹوں چند گھنٹوں کا سکون حاصل کر لے، چرس کا سگریٹ پی کر، چرس کا جو ہے لکوڈ استعمال کر کے، ہیروئن استعمال کر کے، شیشہ استعمال کر کے، آئس استعمال کر کے، اور ایسی ایسی چیزیں نئی نئی شکل میں ایجاد کی جا رہی ہے کہ ٹافیاں آ گئی ہیں جس کے اندر شراب ڈلی ہوئی، اور ایسی چاکلیٹس آ گئی جس کو آئس نشے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے وہ سکون کے راستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں جن راستوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے، جن راستوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون بتلایا ہے، جن راستوں پہ 1000 سال امت مسلمہ سکون کی زندگی گزار چکی ہے، ان راستوں کو مسدود کیا جا رہا ہے، ان راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو ایک راستہ جو تباہی کا راستہ تھا، جس کا ادنا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف تھا، وہ کوششوں سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدی ذلہما کی کوششوں سے اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ سودی نظام کے خاتمے کی ہم پاکستان میں بنیاد رکھ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء پتوں پہ کام نہیں کرتے، علماء جڑوں پہ کام کرتے ہیں، چونکہ اگر جڑ صحیح ہو گئی تو پتے خود بخود سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، اور اگر پتوں کی فکر کرتے رہے تو جڑیں خراب ہو گئی تو کبھی بھی پتے ہرے بھرے نہیں ہوں گے۔ تو علماء اکرام برسوں سے جو کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر اکابرین جو کوشش کر رہے ہیں، وہ جڑوں پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر واحد ایک آئین ہے، واحد ایک آئین ہے، اور وہ آئین پاکستان کا آئین ہے جس کے اندر اسلام کی اہم شقیں شامل ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی جو دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسی آئین پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ 73 کے آئین کو باقی رکھا جائے تو کہتے ہیں یہ کون سا اسلامی آئین ہے، اس کو تو جلا دینا چاہیے، اس کو پاؤں کے تلے رون ڈالنا چاہیے۔ حالانکہ اسی آئین کے اندر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اسی آئین کے اندر قرآن کو دستور قرار دیا گیا ہے، اسی آئین کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے، اسی آئین کے اندر اتنی زیادہ شقیں موجود ہیں جن شقوں کی بنیاد کے ہم اسلامی نظام کو آسانی سے رائج کر سکتے ہیں۔ تو ایک غلط فہمی یہ دور کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء کیا کر رہے ہیں وہ وقت بتلا دے گا آپ کو، اور یہ غلط فہمی کہ علماء، یہ جو علماء ہیں، یہ علماء دھرتی کا بوجھ ہے، یہ آپ کو وقت بتلا دے گا۔ یہ علماء دھرتی کی رحمت ہیں، یہ جو مدارس بنے ہوئے ہیں اور یہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ رحمتوں کے ذریعہ ہیں، کیونکہ علم دین کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدارس بند ہو جائیں تو ایسے تمام لوگ جو دین علم حاصل کر سکتے کر نہیں رہے، وہ سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ امت گناہ گار نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دینی نظام چل رہا ہے۔ آپ سوچئے پاکستان سے اور دنیا بھر سے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور دین حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے مدارس میں آ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام کی غرض سے پاکستان میں آ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ رائے کا اجتماع ہو رہا ہے، ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا حصہ کراچی والوں کا چل رہا ہے، اس حصے میں شرکت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے دعاؤں کے ذریعے سے شرکت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے خاندانی نظام کو باقی رکھیے، اور خاندانی نظام صلہ رحمی سے باقی رہے گا،
خاندانی نظام درگزر سے باقی رہے گا، خاندانی نظام ایک دوسرے کی مزاج کی رعایت کرنے سے باقی رہے گا۔ یاد رکھو، اگر صلہ رحمی ختم ہو گئی، اگر درگزر ختم ہو گیا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا ختم ہو گیا، تو میاں بیوی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے اگر یہ تین باتیں نہ ہوں۔ تو اسی طریقے سے خاندانی نظام کو اگر باقی رکھنا ہے، یعنی خاندانی نظام کو باقی رکھنے کا مطلب یہ اپنے سکون کو باقی رکھنا ہے، خاندانی نظام کو باقی رکھنے کا مطلب یہ کہ ایک پاکیزہ نسل کو باقی رکھنا ہے، خاندانی نظام کو باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے معمار اعلیٰ درجے کی تربیت اور اعلیٰ درجے کی خاندانی اقدار لے کے پیدا ہوں گے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا، اور اگر آپ نے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی تو وہ وقت دور نہیں ہے جو آج یورپ کے اندر حالات ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، بھائی بھائی کا پتہ نہیں ہے، باپ بیٹے کا پتہ نہیں ہے، ماں بیٹی کا پتہ نہیں ہے، ایک بے ہنگم نظام چل رہا ہے، اور ظاہری شکل کے اندر تو بہت اچھا ہے، لیکن اندرونی طور پہ دیکھیں تو بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پورے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی والے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد